جو کمیشن بن رہا ہے اس کمیشن سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ کا وہ مسئلہ مطلب ایک انصاف مل جائے گا اس کمیشن سے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس طریقے سے بڑھنا چاہیے آگے؟ بات دیکھیں انصاف کی نہیں ہے، بات سچ کی ہے، اور بات اس بات کی ہے کہ نظام جو ہے گل سڑ گیا ہے اور کھوکھلا ہے، اور اس کے سامنے چہرے اور ہیں اور اس کو چلایا کسی اور طرح سے جاتا ہے، جس سے جس پاور کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری کی کالک کسی اور کے منہ پہ ملی جاتی ہے. یہ دوہرا نظام نہیں چل سکتا. السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پیمرا افسار عالم صاحب. افسار عالم صاحب آج کل خبروں کے ہر طرف خبروں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کچھ دن قبل ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا جس پر ان کی بڑی داد ہو رہی ہے، ان کو تحسین مل رہی ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں اس طرح کا دل رانہ قسم کا موقف اختیار کیا. تو آج ہم ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. افسار صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور یہ بتائیے سر کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو یہ والا ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے سامنے لانا چاہیے؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے بلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے اللہ کا کرم ہے اور آپ جیسے میرے پیاروں کی، دوستوں کی، خاندان والوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے، کیونکہ آپ نے خود بھی ٹویٹ بھی کیا اور لوگوں نے بھی بتایا کہ پچھلے 8-10 سال کیا ہوا ہے میرے ساتھ. تو میں نے صبر کیا اور اللہ پہ اپنا جو میرا ایمان ہے اس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. تو اس دن عدالت میں جب میں بیٹھا ہوا تھا اور ججز کے جو کچھ الفاظ تھے میرے لیے، میں اس پہ بیٹھا تھا، میں کھڑا نہیں تھا ان کے سامنے، تو مجھے بلانے سے پہلے بھی کچھ الفاظ بول رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو تم کبھی میری رحمت سے مایوس بھی ہوئے ہوگے، شاید نا امید بھی ہوئے ہوگے، لیکن آج کتنی جلدی میں نے تمہارا جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے لا دیا ہے. تو مجھے سب کچھ مل گیا اس وقت، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کسی سے کوئی انتقام، کوئی بدلہ، کوئی انقلاب نہیں میں لا رہا. میں ایک صحافی رہا ہوں، میں پبلک سیکٹر میں گیا، پبلک سیکٹر میں جا کے میں نے ٹیکس پیئرس کے پیسے سے مجھے تنخواہ ملتی تھی، اس تنخواہ کو میں نے حلال کرنا تھا، وہ میں نے کیا وہاں پہ. لیکن میں وہاں جو کچھ دیکھا وہ بھی لوگوں کی امانت تھی، وہ سچ، وہ میں نے لوگوں تک وہ سچ پہنچا دیا، اور اس امید کے ساتھ پہنچایا کہ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ سچ پہنچے گا تو یہ نظام جو ہے اس میں شاید تھوڑی بہتری آئے گی. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کیوں کیا یہ. جب یہ فیصلہ آیا تھا 2019 میں، اس وقت میں بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے خلاف کیسز چل رہے تھے، بغاوت کا، غداری کا، آرٹیکل 6 کے تحت. پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی اور فائنینشیل پرابلم سے بہت سارے. تو اور سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت بھی کیسز تھے. میں کسی ٹی وی چینل پہ اپیئر نہیں ہو سکتا تھا، اخبارات میں نہیں آتا تھا. بالکل مجھے آپ کا تو نام لینے پہ بھی باقاعدہ پابندی تھی. میرا نام لینے پہ پابندی تھی ٹی وی چینل پہ. اور طلعت حسین نے یہ بات کہی ہے کہ 2 الفاظ افسار عالم ٹی وی پہ کہنے کا مطلب تھا کہ اس کے بعد آپ گھر جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں پہ اتنی سختی تھی تو میرے پہ کتنا پریشر ہوگا. میں اس کیس کو اس وقت ڈے ٹو ڈے فالو نہیں کر سکا. جتنا میں نے فالو کیا اس کے مطابق میں ٹویٹس کرتا رہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی 2019 میں اور 2018 میں نے بتایا کہ چینل 92 کو بند کیا گیا تھا. جنرل فیض کی کال آئی تھی اور اس میں نے وہ فوٹیج بھی دکھایا ٹویٹ کے ذریعے، کیونکہ کوئی ٹی وی چینل تو دکھا نہیں رہا تھا وہ فوٹیج. تو میں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے فوٹیج دکھایا جو چینل 92 جو کچھ دکھا رہا تھا، نفرت انگیز اور پرتشدد جو مواد دکھا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا. میرا خیال تھا شاید میری آواز پہنچ جائے اور یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ. تو کیونکہ اور میرے پاس وکیل کرنے کے لیے نہ کوئی ریسورسز تھے، تو وہ فیصلہ آ گیا. فیصلہ آیا تو اس میں فیصلے میں یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ پیمرا ناکام رہا ہے چینل 92 کے خلاف ایکشن لینے میں. 2 پوائنٹس سے بہت امپورٹنٹ. اور جیو نیوز اور ڈان ٹی وی کو جو پچھلے نمبروں پہ دھکیلا گیا، پیمرا نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. تو پیمرا اپنی جو اس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرنے میں فیل ہو گیا. یہ میرے اوپر ایک چارج شیٹ تھی.
کیونکہ اس وقت جس وقت یہ دھرنا ہوا اس وقت پیمرا کے چیئرمین میں تھا، اور اس کے کچھ دنوں بعد مجھے نکال دیا گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، جو کہ فیض آباد دھرنے کے بعد 18 دسمبر کو مجھے نکال دیا گیا۔ تو 18 دسمبر تک تو چیئرمین پیمرا میں تھا۔ یہ فیصلہ آیا ہے فروری 2019 میں میرے خیال میں۔ تو اس میں جب یہ کہا جائے کہ دھرنے کے دوران پیمرا نے اپنا کام نہیں کیا، تو مجھے یہ میرے اوپر ایک چارج شیٹ تھی۔ میں نے کہا میں نے تو اپنی روزی حلال کی ہے، میں نے تو جو ٹیکس پیئرس کا پیسہ لیا میں تو حلال کر کے نکلتا تھا، یہ میرے اوپر کیوں یہ چارج لگا ہے؟ لیکن وہاں کوئی میں نہ ریویو فائل کر سکتا تھا، نہ میں اس کا کچھ کر سکتا تھا، اس کو فیصلہ آ چکا تھا۔ اور پھر اس کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ 4 سال تک لگی نہیں، سب نے ریویو فائل کر دیا جو اس میں پارٹیز تھی۔ تو میں تو پارٹی نہیں تھا ڈائریکٹلی، لیکن پیمرا پہ ایک الزام تھا۔ تو اب جب یہ دوبارہ لگا ہے اور ریویو پٹیشن آئی ہے، تو وہ فیصلہ پھر میں نے پڑھا، اور اس پہ پیرا 35 اور 36 جو تھے وہ ڈائریکٹلی پیمرا کے رول کے بارے میں یا پیمرا کے کردار کے بارے میں تھے۔ اس پہ میں نے مجھے مطیع اللہ جان نے بھی کہا کہ انہوں نے مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں اس پہ آپ پہ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کر لیں۔ انہوں نے کیا، پھر وہیں پہ عبدالقیوم صدیقی تھے، انہوں نے بھی کیا، وہ انٹرویو چلا، پھر مونز جہانگیر نے کیا آج ٹی وی پہ۔ اس سے یہ میرا موقف جو تھا وہ باہر آیا، جس پہ میں نے بتایا کہ میں نے کیا 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 تھا اس وقت، پیمرا نے کیا 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 تھا اس وقت اپنی آئینی اسٹیچوٹری جو ڈیوٹیز تھی وہ پورا کرنے کے لیے، آبلیگیشن تھی ہماری، یہ الفاظ تھے۔ وہ اس کی جو آواز میرا خیال ہے کہ عدالت تک پہنچی، تو جب ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے کچھ دنوں بعد، تو میں اس ہیئرنگ میں موجود تھا۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے میرا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کچھ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ حقائق عدالت کے علم میں نہیں تھے، اگر ان کے پاس کوئی حقائق ہیں تو وہ لکھ کے اس عدالت کو دیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ تو اس وجہ سے میری پھر مورل آبلیگیشن بن گئی کہ بالکل بات ان کی ٹھیک تھی کہ میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کی تھیں، اور اگر میں نے باتیں کی ہیں تو آئی شوڈ واک دا ٹاک۔ تو اس کا طریقہ کار جو قانونی ہے وہ یہی ہے، ایفیڈیوٹ جمع کروانا پڑتا ہے، بیان حلفی دینا پڑتا ہے۔ تو جتنے حقائق تھے اور وہ ریسٹرکٹ انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو کریں، صرف فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، وہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا، اس میں ان دونوں پوائنٹس کا جواب دیا۔ اور بہت سارے معاملات تھے جس پہ میں نے وہاں نہیں کھولے عدالت میں، اور وہ انہی دنوں کے ہیں، اور سالڈ اس میں گراؤنڈ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو لیکن میں نے اس کو صرف فیض آباد دھرنا تک ریسٹرکٹڈ رکھا۔ وہ میں نے جمع کروایا، تو انہوں نے مجھے پھر بلا کے مجھ سے کویسچننگ کی ہے، وہ تو لمبی چوڑی چلی ہے، اور اس میں جو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا ذمہ داری سے اور اللہ کو حاضر نظر جان کے جواب دیا۔ تو اب جو کمیشن عدالت نے کہا ہے کہ بنایا جائے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ کمیشن کے حوالے سے آپ کمیشن میں پیش بھی ہوں، تو وہاں آپ نے کلمہ پڑھ کر کیوں کہا کہ میں بالکل ان کے سامنے پیش ہوں گا؟ یہ بڑی ایک پورا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، بڑا اچھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک سوشل ریزن بھی بتاتا ہوں ہمارے ملک میں کیا ہوا۔ ہمارے ملک میں اعتماد نہیں رہا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، اور میں اس میں ججز کو بھی الزام نہیں دوں گا، میں بھی اعتماد نہیں کرتا بہت سارے لوگوں پہ، وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، انہوں نے اس نے بات کر دی ہے، اس شخص نے حلفیہ بیان بھی دے دیا ہے، کل یہ پھر مکر جائے، ایسا ہوتا رہا ہے نا ہمارے اسی ملک میں، اسی اسلام آباد کی عدالتوں میں بیان حلفی داخل ہوئے ہیں اور پھر وڈرا ہوئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی ابھی پتہ نہیں جذباتی ہوا ہے یا اس کو کوئی رنج ہے۔ تو میں نے یہ کلیئر کیا معزز ججز کے سامنے کہ مجھے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، اللہ جانتا ہے میرا دل صاف ہے، میں نے تو اپنے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے تو اس نظام سے، اس ماسٹر مائنڈ سے شکایت ہے جس نے یہ سب کچھ کرتا ہے، جس سے ملک میں بے یقینی اور عدم استحکام آتا ہے۔ میں تو اس نظام کے خلاف ہوں اور اسی کو میں نے ایکسپوز بھی کیا۔ تو میں وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ جی میں پیش ہوں، حالانکہ میری کچھ ریزرویشن ہیں کمیشن کے بارے میں کہ اس کمیشن کے ممبران کون ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر میں نے یہ عدالت کو میں نے یہ سبمیشن بھی دی، اپنی ریکویسٹ کی ہے، میں نے کہا جی کہ اس عدالت کی، اس کمیشن کی جو انکوائری ہے
اس کی لائیو اس کی جو پروسیڈنگ ہیں وہ ٹیلی کاسٹ کی جائیں، وہ دکھائی جائیں. اور اس کی مثال تو قائم ہو گئی کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی فل کورٹ 15 ججز بیٹھے ہیں کیس سننے کے لیے، اور وہ لائیو ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ایک مثال قائم ہوئی ہے اتنے ہائیسٹ لیول پہ. تو اب اس سے چھوٹی عدالتیں، چھوٹے کمیشن تو کوئی بہانہ نہیں کر سکتے نا کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو یہ راز ہے تو یہ وہ راز ہے. تو یہ تو کوئی نیوکلیر. نہیں، آپ کو کوئی خدشہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لائیو دیکھیں، مطلب کیا ہوگا؟ خدشہ نہیں، خدشہ مجھے ہے نا، میں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہر ایک کو ہے نا. مجھے خدشہ ہے کہ پہلے بھی کمیشن بنے ہیں، ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوئی، اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ باہر نہیں آتی. تو پبلک کے لیے کھلا ہونا چاہیے اس کمیشن کی پروسیڈنگز، میڈیا کے لیے کھلا ہونا چاہیے اس کمیشن کی پروسیڈنگز، تاکہ سب بیٹھ کے دیکھیں. کیونکہ مجھ پہ جرا ہونی ہے، میں نے بھی جرا کرنی ہے، مجھ سے سوالات پوچھے جائیں گے، میں نے بھی سوالات پوچھنے ہیں فیس ٹو فیس. جس شخص پہ میں وہاں الزام لگائے ہیں میں نے، اور وہ معزز ججز کے مطابق وہ سنگین الزامات ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور قوم دیکھے اور فیصلہ کرے، خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنیں کہ ابصار پہ جرا ہوئی ہے، سوالات ہوئے ہیں، کیا جواب دیا اس نے. ابصار نے جب دوسرے شخص کو سوال کیے ہیں، دوسرے شخص پہ جرا کی ہے، تو کیا جواب ملے ہیں اس کے. یہ قوم کیوں نہ دیکھے؟ جب قوم سپریم کورٹ کے ججز کی کارروائی دیکھ سکتی ہے تو ایک بہت ہی چھوٹا. لیکن آپ کی استدعا نہیں مانی گئی، بہرحال اب نہیں دیکھا جائے گا. مانی نہیں گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ میڈیا کے ذریعے یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کورٹ کا کام ہے، کورٹ حکومت کے کام میں دخل نہیں دے گی. انہوں نے کہا آپ حکومت کو کہہ دیں کہ جی یہ آپ کے مطالبات ہیں. تو میں نے کہہ دیا اٹارنی جنرل کو 3 دفعہ، میں نے انہیں واٹس ایپ بھی کر رہا ہوں، ان کو میں ان رائٹنگ بھی دے دوں گا. تو اس کے بعد جو کمیشن بنے گا مجھے امید ہے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے، میں صرف ذاتی یہ کوئی جدوجہد تو نہیں ہے نا، یہ اس ملک کے لیے ہے، اس ملک کے میڈیا کے لیے ہے. آپ لوگ کم از کم کھڑے ہو کے کل یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی سیاستدان نے یا کسی جج نے یا کسی جرنیل نے وہ کام نہیں کیا جو ایک میڈیا پرسن نے کیا. آپ سب لوگ اس کا کریڈٹ لیں، اون کریں اس کو، کیونکہ یہ ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کی اور ٹرانسپیرنسی کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سچ لوگوں تک لے کے آتے ہیں. تو میں آپ سے آپ کی سپورٹ چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ بھی کریں، کہیں کہ اس کو لائیو دکھایا جائے. اچھا، لیکن آپ کو کمیشن سے کوئی امیدیں ہیں؟ اس میں جو ہوا نا، اس میں انہوں نے پھر مجھ سے کہا آخری بار، انہوں نے کہا مجھے دیکھا میری طرف اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہریں، آپ پہلے سوچ لیں اور سوچ کے مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. میں نے کہا جی پیش ہوں گا. نہیں، میں نے نہیں، اس پہ میں خاموش رہا. انہوں نے کہا، انہوں نے 3 سوال کیے، آپ پیش ہوں گے، کیا آپ پہ وہاں سوالات ہوں گے، آپ ان کے جوابات دیں گے، وہاں آپ پہ جرح ہوگی کہ آپ اس کے جرح کا جواب دیں گے، کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں، سوچ کے جواب دیں. تو میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے سوچا، اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر میں نے میرے دل میں نے شاید نہیں سوچا تھا، پہلے بھی نہیں سوچا تھا، میرے دل میں جو تھا وہی میں ان سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا تو میں نے سوچا، اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید اتنا ٹرسٹ نہیں ہے مجھ پہ، معزز بینچ کو جتنا کہ، اور وہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں نا، کہہ کے ایک بات، مفادات ہوتے ہیں لوگوں کے. تو میں نے پھر کلمہ طیبہ پڑھا وہاں پہ، اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا جواب ہے ہاں، میں جاؤں گا، میں سوالوں کا جواب دوں گا، میں جرح کا سامنا کروں گا. تو اس کے بعد یہ پھر ان کو اطمینان ہوا کہ میں اپنے الفاظ پہ کھڑا رہوں گا. یہ آپ کے سوال. اچھا، اب جو کمیشن بن رہا ہے اس کمیشن سے آپ مطمئن ہیں کہ آپ کا وہ مسئلہ، مطلب ایک انصاف مل جائے گا اس کمیشن سے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس طریقے سے بڑھنا چاہیے آگے؟ بات دیکھیں انصاف کی نہیں ہے، بات سچ کی ہے، اور بات اس بات کی ہے کہ نظام جو ہے گل سڑ گیا ہے اور کھوکھلا ہے، اور اس کے سامنے چہرے اور ہیں، اور اس کو چلایا کسی اور طرح سے جاتا ہے، جس پاور کسی اور کے پاس ہے، ذمہ داری کی کالک کسی اور کے منہ پہ ملی جاتی ہے. یہ دوہرا نظام نہیں چل سکتا. میری کوشش یہی تھی، ایک جو جرنلسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نظام کو ایکسپوز کرے، تو میں نے نظام کو ایکسپوز کر دیا. اب اس نظام کی بہتری ہونی چاہیے.
لوگوں کو سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے دو طریقے. ایک تو وہ جو اس وقت عہدوں پہ لوگ موجود ہیں وہ یہ سیکھیں کہ بغیر وائلنس کے, بغیر گالی نکالے, ڈیسنٹ طریقے سے نہ کہی جا سکتی ہے. غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو نہ کہی جا سکتی ہے ان اے ڈیسنٹ وے. اور دوسرا وہ ہے جو لوگ اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سچ ہمیشہ چھپا نہیں رہتا, کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے, وہ خفیہ جگہ کے اوپر بیٹھ کے جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا, وہ کبھی نہ کبھی باہر آتا ہے. تو دونوں اطراف اس سے سبق لیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. بہت غربت ہے اس ملک میں, بہت معاشی بدحالی ہے, اس ملک نے آگے چلنا ہے. اس میں انتقام لینا, سزا دینا, کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا, کسی کو امبیرس کرنا, یہ میرا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ جنرل فیض حمید کو سزا ملے؟ دیکھیں میں نے اپنی چاہت کی بات آپ کو بتا دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں یہ ملک آگے چلے. سزا کسی کو بے شک ملے نہ ملے, اگر سزا بنتی ہے, اس سے ہو سکتا ہے کوئی اور بڑے جرائم کی ہوں, اور یہ غیر آئینی کام کرنا تو بہت بڑا جرم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں اور اس میں ہم دیکھیں, میں نے آپ کو اپنے جو انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے, اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں تو یہ نہیں چاہتا ان کو سزا ملے. وہی غریب آدمی تھا جس نے مجھ پہ گولی چلائی ہے, اس کو ہائر جس نے کیا, پیسے دیے جس نے, اس کی غربت کو ایکسپلائٹ کیا جس نے, اس کو کون پکڑے؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا اس حکومت نے؟ اس کے ریڈ وارنٹ جاری کیوں نہیں کیے جرمنی سے واپس لانے کے لیے؟ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیا. اس نے کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اور کہ میں آخرت میں اس کا مجھے جو اجر ملے گا مجھے وہ چاہیے. میں اس عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں کرتا جس میں مجھے جھوٹی گواہیاں پیش کرنی پڑیں صرف اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے. تو میرے اندر وہی جینز ہیں, میں اس سے بدل نہیں سکتا, میں اس سے مختلف راستہ نہیں لے سکتا. میں نے کسی سے انتقام نہیں. مجھے یہ دھرتی, یہاں کے لوگوں سے پیار ہے. میں چاہتا ہوں ان کی حالت بدلے. اس میں پکڑ لیں, عدالتیں ان کے پیچھے پڑ جائیں, یہ آگے سے کبھی ادھر بھاگ جائیں کبھی ادھر بھاگ جائیں, وسائل ضائع ہوں, وقت ضائع ہو. میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ایک جگہ لکیر کھینچ دی جائے کہ آج کے بعد کوئی بھی طاقتور سے طاقتور شخص اس ملک میں غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرے گا, نہ کرنے دے گا. میرا یہ گین ہے, میری یہ چاہت ہے. میری یہ چاہت نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول کو میں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے اس سے کیا ملے گا, مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میری انا کو تسکین ہوگی, میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. میرے انتقام کی آگ ہے ہی نہیں. اب میرے اندر ایک تڑپ ہے سب کو برابری کا یہاں پہ نظام ملے, سب کو کاروبار کی اور حصول روزگار کی اپرچونٹیز ملیں عزت کے ساتھ. ہمارے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت, ہم دنیا میں ترقی یافتہ ملک کہلائیں. زبردست. آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے ایفیڈیوٹ دینے کا ارادہ کیا, انٹرویوز دیے, ایفیڈیوٹ دیا, بات کی, اس کے بعد سے کوئی جنرل فیض حمید کی طرف سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی رابطے کی کوشش ہوئی آپ سے؟ دیکھیے, میرے کچھ دوست ہیں بہت قریبی, ان کو انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے, مجھ سے نہیں. تو وہ میرے دوست اتنا میرے قریب ہیں کہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یعنی کوئی ریمورس کا اظہار کیا ہو کسی طریقے سے؟ کوئی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات. چلیں, تھینک یو سو مچ ابصار صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ابصار عالم صاحب سب کو معاف کرنے پہ آمادہ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ کیوں جمع کرایا اور وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں. دیکھتے رہیے WeNews.pk.